اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے دور میں ایک مجذوب بزرگ تھے جن کا نام تھا دھوکے شاہ۔ کیا نام تھا؟ دھوکے شاہ۔ دھوکہ اس کی وجہ یہ تھی مجذوب تھے اور وہ بیٹھے بیٹھے اچانک غائب ہو جاتے تھے، اس وجہ سے ان کو کیا کہتے تھے؟ دھوکے شاہ۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک دفعہ تشریف لائے اور آ کے آپ سے عرض کیا کہ بڑے حضرت صاحب، آپ کے وقت کے جو مجذوب تھے وہ آپ کو کہتے تھے بڑے حضرت صاحب، یہ لفظ استعمال کرتے تھے، کیا؟ بڑے حضرت صاحب۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں مجازی چونکہ آپ کو بڑے حضرت صاحب کہتے تھے، تو بڑے حضرت کو اگر آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے اعلیٰ حضرت۔ تو وہ مجذوب نے کہا بڑے حضرت صاحب، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بادشاہی ہے، جو سلطنت ہے، وہ زمینوں پر ہی ہے، ہمیں آسمانوں پر نہیں دکھائی دیتی۔ مجذوب تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کو آسمانوں پہ بھی نظر آتا تھا اور زمینوں پہ سب نظر آتا تھا۔ تو کہا زمینوں پہ ہے، آسمانوں پر نظر نہیں دکھائی دیتی۔ تو اس وقت تک ان کے ولایت کے مقامات وہاں تک نہیں پہنچے تھے کہ وہ آسمان میں بھی دیکھیں۔ تو اعلیٰ حضرت کچھ لکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، آپ نے بے نیازی سے ارشاد فرمایا آسمانوں پر بھی رسول اللہ کی سلطنت ہے۔ تو اس مجذوب نے دوبارہ آپ سے کہا ہمیں نہیں دکھائی دیتی۔ آپ نے فرمایا آسمانوں پر بھی رسول اللہ کی سلطنت ہے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ بڑے حضرت صاحب ہمیں نہیں دکھائی دیتی۔ اعلیٰ حضرت نے پھر تیسری مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں پر بھی رسول اللہ کی سلطنت ہے، آپ کو دکھائی دے یا نہ دے، میرے آقا کو رسول اللہ کو اللہ نے زمینوں پر بھی بادشاہی عطا فرمائی ہے، آسمانوں کا بھی آپ کو بادشاہ بنایا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ مجذوب تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب وہ کہیں چھت پہ چڑھے ہوئے تھے، بغیر وجہ کے وہ چھت سے گر گئے۔ خبر مشہور ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت کے پاس وہ مجذوب تشریف لائے تھے، دھوکے شاہ سید تھے، وہ مجذوب تشریف لائے تھے دھوکے شاہ۔ ان کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے کچھ تکرار کی، تو ہو سکتا ہے یہ دھوکے شاہ کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی تکرار کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی والدہ تو ماں ہوتی ہے نا، چاہے اعلیٰ حضرت ہو چاہے غوث پاک ہو، پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے نہیں ہو ماں دے پیران دی خاک ورگا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ آپ کو کہا میاں کیا ضرورت تھی تمہیں دھوکے شاہ سے الجھنے کی، دیکھا اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ اس وقت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ ایک مصطفیٰ رضا خان کیا، ہزاروں مصطفیٰ رضا خان بھی اگر قربان ہو جائے تو میں یہی کہتا رہوں گا زمینوں پر بھی رسول اللہ کی حکومت ہے، آسمانوں پر بھی رسول اللہ کی حکومت ہے۔ اونچا بولے سبحان اللہ۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد دھوکے شاہ تشریف لے آئے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے بس آخری بات عرض کر دوں، اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی آپ اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو وقت کا جو مجدد ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے ولیوں کے مقامات ولایت طے کرواتا ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد دھوکے شاہ رحمہ اللہ تشریف لائے، مجذوب بزرگ، انہوں نے کہا بڑے حضرت صاحب آپ سچ کہتے تھے، اب آسمانوں پر بھی ہمیں رسول اللہ کی بادشاہی نظر آ رہی ہے۔ واقعہ یہی تک لکھا ہے کتاب میں، حیات اعلیٰ حضرت میں، لیکن اس فقیر کی آگے بات سنو۔ میں امام ربانی کے اس جملے کو، آپ کے اس نتیجے کو پڑھ کے اس نتیجے پر پہنچا کہ امام ربانی نے فرمایا کہ مجدد اپنے وقت کے اولیاء کے مقامات ولایت کو طے کرواتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ جیسے مولانا مصطفیٰ رضا خان زمین پر چھت سے تشریف لائے اور بے ہوش ہو گئے، اعلیٰ حضرت نے گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا یا رسول اللہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کی عزت کے لیے کیا ہے نا، بس یہ کہنا ہوگا۔ اللہ نے اس مجذوب کی آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا دیے ہوں گے، اس کو بھی آسمانوں پر رسول اللہ کی سلطنت نظر آنے لگ گئی ہوگی۔ اب پھر فوراً تھوڑی دیر کے بعد مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ احمد